پہلی آیت، قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو کہ ایمان لائے ہو، مومن ہو، اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھو، حق تقاتہ، جس طرح کے اس اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ یعنی کہ اللہ سے ڈرنے کا حق کیسے ہے، کیسے، یعنی کہ یہ دیکھیں نا کہ ایک آرڈر ہے اور ایک بات ہے، وہ میں کہتا ہوں، اب میری کیا حیثیت، میری کیا ویلیو ہے، لیکن وہی اگر کوئی بات ہے، وہی حکم، وہی آرڈر اگر کوئی سرکاری عہدے والا، کوئی پرائم منسٹر، وزیر اعظم یا ایم این اے، ایم پی اے، وہ اگر کوئی بات کہتا ہے، اس کی بات کی ویلیو بھی ہے۔ میں اگر کہہ دوں جی کل سارے جو سرکاری اسکول ہے کسی کو چھٹی نہیں ہے اور سارے کے سارے اسکولوں میں بچے بھی حاضر ہوں گے، ٹیچر بھی حاضر ہوں گے، میری اس بات کی کوئی ویلیو بالکل نہیں ہوگی، کسی ایک بندے نے بھی نہیں آنا۔ لیکن اگر یہی بات ہمارا جو پرائم منسٹر وہ کر دے، اس کی بات کی ویلیو ہے، وقت ہے، حیثیت ہے۔ تو جو جس قدر دنیا کے اندر جس کا عہدہ بڑا ہوتا ہے، جس کے پاس پاور اور قوت زیادہ ہوتی ہے، انسان ہم اس کے جو ماتحت ہوتے ہیں اس سے اتنا ہی ڈرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کو اس کی اللہ کی قوت اور اللہ کی طاقت، اس کا تو ہم حساب ہی نہیں لگا سکتے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں وہ تو ہم حساب ہی نہیں لگا سکتے، اللہ تعالیٰ کی پاور وہ تو ہم حساب ہی نہیں لگا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے بھی اسی طرح ہمیں ڈرنا چاہیے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے، کہ عہدے والے سے ہم اس طرح ڈرتے ہیں، چھوٹے عہدے والا ہو اس کا ڈر تھوڑا ہوتا ہے، بڑے عہدے والا ہو اس کا ڈر زیادہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو کہ مالک الملک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، اس سے زیادہ خوف اور زیادہ ڈر ہمیں اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کا رکھنا چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس طرح کے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، کہ اللہ تعالیٰ تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو اس سے اسی اعتبار سے اپنا دل میں خوف اور ڈر رکھنا چاہیے۔ دوسری آیت جی، فاتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ما استطعتم، جتنی تمہارے اندر قوت اور طاقت ہے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ کا خوف اور تقوی اتنا رکھنا ہے جتنا کہ انسان کے دل، انسان کے بس میں ہو، یا انسان جتنا کو کر سکتا ہو۔ ایک حدیث بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں تمہیں کسی کام کے کرنے کا حکم دوں تو اس وقت اتنا کرو جتنا کہ تمہارے اندر قوت اور طاقت ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب میں تمہیں کسی چیز سے منع کر دوں تو اسے فوراً رک جایا کرو۔ یعنی کہ تقوی اور کام کے امر اور حکم کے اندر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کچھ لچک موجود ہے کہ اپنی ہمت اور استطاعت، یعنی کہ نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھ روزہ نہیں رکھ سکتے، روزے کا فدیہ ادا کر دو۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈرنا اور خوف رکھنا ہے جتنے کہ انسان کے اندر قوت اور طاقت ہے۔ اب ہمارے پاس اسلام کو جبرن نافذ کرنے کا ہمارے پاس قوت اور اختیار نہیں ہے، یہ حکمرانوں کا کام ہے۔ ہم نے اپنے جتنا ہمارے پاس قوت ہے، ہم اپنے بیوی بچوں اور اپنے اہل و عیال کے اوپر اسلام نافذ کر سکتے ہیں، ان کو نمازی بنا سکتے ہیں، ان کو کہہ سکتے ہیں، ان کو اٹھا سکتے ہیں۔ تو اتنا ہی ہمارے اوپر لازم ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو نمازی بنا لیں، اپنے بیوی بچوں کو دین کے اوپر لگا لیں، بس اتنا ہی ہماری ذمہ داری ہے۔ تو جو ہمارے بس میں نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے سوال بھی نہیں کرنا، ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ جتنا تمہارے اندر استطاعت اور طاقت ہے اتنا اللہ تعالیٰ کا خوف اور تقوی اختیار کرو۔ آگے امام صاحب فرماتے ہیں وَهَذِهِ الْآيَةُ، کہ یہ والی آیت ہے، یعنی کہ جو دوسری ہم نے پڑھی نا فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہتے ہیں یہ آیت مبینۃ، یہ واضح کر دیتی ہے للمراد من الاولی، پہلی آیت کی معنی کو، پہلی آیت کے مراد کو۔ یعنی اللہ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس طرح کے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے، تو دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اللہ تعالیٰ سے ڈرو جتنی تمہارے اندر طاقت اور استطاعت ہے۔ تو حق تقاتہ کا معنی یہ ہے ما استطعتم، کہ جتنا تمہارے اندر بس میں ہے، جتنا تمہارے اختیار میں ہے اتنا اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ جو تمہارے اختیار میں نہیں ہے اس کا ہم سے سوال بھی نہیں ہوگا اور اس کی بات پرس بھی اللہ تعالیٰ ہم سے نہیں کرے گا، ٹھیک ہو گیا جی۔ آگے تیسری آیت ہے وقال تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو جو کہ ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں رکھو، وقولوا، اور کہو، قولا سدیدا، درست اور واضح بات، قولا میں نے بات، سدیدا میں نے درست، بالکل واضح، یعنی کہ بات کو
تروڑ مروڑ کے یہ جھوٹا الزام لگا کر یا بات کو بنا کر جس کو ہم کہتے ہیں کہانی ڈالنا، منطقی انداز نہیں اختیار کرنا، بلکہ قولاً سدیدہ واضح اور درست بات لوگوں کو کہو۔ اگلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یصلح لکم اعمالکم، اس کی وجہ سے تمہارے اعمال بھی درست ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کی بھی بخشش فرما دے گا۔ یہ سورت احزاب کی آیتیں اور نکاح کے موقع کے اوپر بھی یہ آیتیں سنائی اور پڑھی جاتی ہیں۔ یہ درست بات کہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو بھی، تمہارے معاملات کو درست کر دے گا۔ اچھا جی، والآیات فی الامر بالتقوی، اور آیات فی الامر بالتقوی، تقوی کے معاملہ میں کثیرۃ بہت زیادہ ہے، معلومۃ مشہور ہے، کہ تقوی کے معاملے میں قرآن کریم میں بے شمار آیتیں اور بہت زیادہ مشہور ہیں۔ اچھا یہ 3 آیتیں ہوئی، آگے چوتھی آیت ہے۔ وقال تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو کوئی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ سے خوف رکھتا ہے، اللہ کا تقوی اپنے دل میں رکھتا ہے، تو یجعل لہ، اللہ تعالیٰ بنا دے گا اس کے لیے مخرجا، نکلنے کا راستہ۔ نکلنے کا راستہ، ہر پریشانی سے نکلنے کا راستہ، ہر تنگی میں نکلنے کا راستہ، ہر مصیبت میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی آسانی پیدا فرما دے گا، جو کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اور ڈر اللہ تعالیٰ کا اپنے دل میں رکھتا ہے، تو ہر معاملے میں آسانی، ہر پریشانی سے آسانی، ہر مصیبت میں اس کے لیے نکلنے کا راستہ اللہ تعالیٰ بنائیں گے۔ دوسرا اللہ تعالیٰ کا وعدہ، جو کوئی بندہ تقوی اختیار کرے گا، وَيَرْزُقْهُ، اور اللہ تعالیٰ اس کو رزق عطا فرمائے گا، من حیث، اس جگہ سے، لا یحتسب، جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا ہوگا، اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا یار یہاں سے بھی مجھے رزق مل سکتا ہے، یہاں سے بھی میری مدد، یہاں سے بھی اللہ تعالیٰ میری مدد فرما سکتا ہے، وہاں سے اللہ تعالیٰ رزق کا، اس کے کھانے پینے کا بندوبست فرمائے گا۔ اور میں نے عرض کیا تھا یہ رزق کا لفظ کھانے پینے کے اندر صرف ایک شاخ ہے، انسان کی صحت یہ بھی اللہ تعالیٰ کا رزق ہے، اچھی اولاد ہونا، اچھی بیوی، اچھا گھر، اچھی گاڑی، اچھی سواری، ٹھیک ہے، سکون، دل کا سکون، دل کا اطمینان، یعنی کہ جتنی بھی نعمتیں ہیں نا ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ رزق کا صرف یہ معنی کرنا کھانا پینا، یہ اس رزق کی ایک شاخ ہے، ٹھیک ہے۔ تو جہاں پر بھی لفظ رزق آتا ہے نا قرآن پاک میں، تو اس سے یہ کھانا پینا مراد نہ لیا کرے، بلکہ تمام کی تمام نعمتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ہمارے لیے انعام اور تحفہ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا وَيَرْزُقْهُ، اللہ تعالیٰ اس کو رزق عطا فرمائے گا، یعنی صحت، تندرستی، اس کی گھر کے لیے بندوبست، اور اسی طرح اس کے لیے سواری کا بندوبست، اور جتنی بھی اس کی ضروریات ہیں اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات وہاں سے پوری کرے گا، لا یحتسب، جہاں سے اس نے خیال بھی نہیں کیا ہوگا، گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ یہ سورۃ طلاق کی آیت۔ آگے جی آخری آیت اس باب کی، تقوی کے بارے میں۔ فقال تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ کا تقوی اور اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یجعل لکم، تو اللہ تعالیٰ بنا دے گا تمہارے لیے فرقانا، تمہارے لیے فرقان بنا دے گا۔ اب فرقان کیا ہے؟ فرقان یہ ہے جی حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کی بصیرت، یعنی جو بندہ اللہ تعالیٰ سے تقوی، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے، تو اس کے لیے حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنا آسان ہو جاتا ہے، اس کے لیے حق اور باطل کے درمیان پہچان کرنا یہ آسان بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ، پھر اس کو پتہ چل جاتا ہے یار یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ درست ہے اور یہ درست نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بنا دیتے ہیں اس بندے کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے تقوی، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا تقوی، اور وَيُكَفِّرْ، اور مٹا دے گا اللہ تعالیٰ عنکم، تم سے، سیئاتکم، تمہارے گناہوں کو، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں معاف فرما دے گا، تمہیں بخش دے گا، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، ذو الفضل العظیم، بہت بڑے فضل والا ہے، ٹھیک ہے۔ ذو الفضل میں نے فضل والا، عظیم میں نے بہت بڑا۔ یہ سورہ انفال کی آیت ہے۔ کہتے ہیں والآیات فی الباب، اور آیات فی الباب، اس تقوی کے باب میں، کثیرۃ، بہت زیادہ ہے، معلومۃ، اور بہت ہی مشہور ہے۔ چند ایک کا تذکرہ انہوں نے کیا، باقی کی طرف اشارہ کر دیا، اس باب میں اور بھی بہت ساری احادیث موجود ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی، اب آتے ہیں احادیث کی طرف۔ وَأَمَّا الْأَحَادِيث، اور بہرحال احادیث جو کہ تقوی کے بارے میں، تقوی کے متعلق، تقوی کے عنوان اور موضوع پر ہیں، ان میں سے پہلی حدیث، فالاول، پہلی حدیث، عن ابی ہریرہ، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، قال،
اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں قیل کہا گیا، یعنی سوال کیا گیا رسول اللہ سے، سوال کیا گیا، کیا سوال کیا گیا؟ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من اکرم الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ لوگوں میں سب سے زیادہ معزز کون سا بندہ ہے، کون سا شخص ہے؟ قال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقاہم، جو لوگوں میں سب سے زیادہ متقی ہے، سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، سب سے زیادہ تقوی رکھنے والا ہے، سب سے زیادہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے نا جی، وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ عزت والا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ فقالوا، تو لوگوں نے کہا لیس عن ھذا نسألک، لیس عن ھذا، یا رسول اللہ نہیں ہم نے اس بارے میں نسألک آپ سے سوال کیا، لیس عن ھذا نسألک، اللہ کہ ہم نے اس بارے میں آپ سے سوال نہیں کیا۔ قال، تو اللہ نے فرمایا فیوسف، آپ نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں کیا، تو یوسف علیہ السلام نبی اللہ، اللہ کے نبی تھے، ابن نبی اللہ، ان کے والد بھی اللہ کے نبی تھے، ابن نبی اللہ، اور ان کے دادا بھی اللہ کے نبی تھے، وہ اور ابن خلیل اللہ، اور ان کے پردادا بھی نبی تھے اور اللہ تھے، یعنی یوسف، ان کے والد حضرت یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کے والد حضرت اسحاق، وہ بھی نبی، اور اسحاق علیہ السلام کے والد حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، جو کہ وہ بھی نبی، یعنی کہ یہ 4 پشتوں تک یہ نبوت کا سلسلہ جاری ہے۔ تو آگے لوگوں نے کہا لیس عن ھذا نسألک، یا رسول اللہ ہم نے اس بارے میں آپ سے سوال نہیں کیا، یعنی ہماری مراد یہ نہیں ہے کہ ہم کسی نبی کے بارے میں یا یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم نے سوال کیا، نہیں، اس بارے میں نہیں ہم نے سوال کیا۔ تیسری مرتبہ پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ قال، رسول اللہ نے فرمایا فعن معادن العرب، کیا عرب کے قبائل کے بارے میں، فعن معادن، معادن میں نے قبائل اور خاندان، عرب میں نے عرب کے قبائل اور خاندان کے بارے میں تسألونی، تم مجھ سے سوال کر رہے ہو، یعنی عرب کے جو قبیلے ان کے بارے میں تم سوال کر رہے ہو کہ عرب کے قبائل میں سے سب سے بہترین قبیلہ، سب سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے عزت والا اور معزز قبیلہ اور خاندان کون سا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیارہم فی الجاہلیہ، کہ جو جاہلیت میں تم سے بہترین لوگ تھے، خیارہم فی الاسلام، وہ اسلام میں بھی بہترین لوگ ہیں، اذا فقہوا، جب کہ وہ لوگ دین کو، اسلام کو سمجھے اور اس کی فقاہت حاصل کریں۔ ٹھیک ہے، یہ سمجھ لگی، یعنی کہ جو جاہلیت میں جو عزت والے لوگ تھے نا، وہ اسلام لا کر، مسلمان ہو کر بھی عزت والے ہیں، یعنی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک اسلام نے قبول کیا تو اس وقت بھی مکے کے معزز لوگوں میں شمار ہوتے تھے، اور جب اسلام لے آئے تو تب بھی مکے کے معزز لوگوں میں ہی شمار ہوتے تھے، مکے کے معزز لوگوں میں ہی ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اور اسی طرح ساری کی ساری باقی مثالیں حضرت ابوبکر سے مثال لے لیں، اور باقی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کرتے ہیں کہ جو جاہلیت میں بہترین تھا، جاہلیت میں اعلیٰ اخلاق والا تھا، وہ اسلام میں بھی اعلیٰ ہے، وہ اسلام میں بھی اس کا مرتبہ بہترین ہے، اسلام میں بھی اس کا مرتبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ عزت والا ہی ہے، لیکن کب؟ اذا فقہوا، جب وہ لوگ سمجھیں، اسلام کو سمجھیں اور اسلام کی فقاہت اور سمجھ حاصل کریں، تب وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت والے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا جی، آگے آسان دوسری حدیث، عن ابی سعید الخدری، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، عن النبی، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث بیان کرتے ہیں، قال، رسول اللہ نے فرمایا ان الدنیا، بے شک دنیا، حلوۃ خاضرۃ، حلوہ میٹھی ہے، خاضرۃ سرسبز و شاداب ہے، کہ دنیا بڑی میٹھی اور بڑی سرسبز و شاداب ہے، اور وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک یقیناً اللہ تعالیٰ، مستخلفکم، تمہیں خلیفہ بنانے والا ہے، تمہیں نائب بنانے والا ہے، فیہا، اس زمین میں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں زمین کے خزانے عطا کرے گا، زمین کی حکومت اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرے گا، کس لیے؟ فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھے کہ کس طرح کے تم عمل کرتے ہو، کیا وہ زمین کی حکومت لے کر تم ظلم والا معاملہ کرتے ہو، یا حکومت ملنے کے بعد بھی تم انصاف والا اور تقوی اور پرہیزگاری والا معاملہ کرتے ہو۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی بھیجا ہے دنیا کے اندر، اور دنیا کی حکومت، اگرچہ ہمیں بڑے لیول کی حکومت اللہ نے عطا نہیں کی، لیکن چھوٹے لیول کی حکومت تو ہر کسی کے پاس ہے نا جی، جو استاد ہے تو اس کے پاس شاگردوں کی حکومت ہے، جو والد ہے اس کے پاس اپنی اولاد کی حکومت ہے، جس کو رسول اللہ نے فرمایا الا کلکم راع، کہ تم میں سے ہر شخص نگران ہے، ہر شخص نگہبان ہے، وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں، اس کے ماتحتوں کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے۔
ٹھیک ہو گیا جی. یہاں پر اللہ تعالیٰ تمہیں زمین نفت اور زمین کی حکومت کا دیکھے تو کس طرح کے لیکن صرف ہمارے فتح دیکھو دنیا کے پاس دنیا کی رنگینیوں بچ جانا، دنیا کی سے بھی بچ جانا، دنیا سے بھی بچ اور عورتوں جیسے بھی مانا. فاول فتنۃ بنی اسرائیل، کیونکہ سب سے بنی اسرائیل کے نا آزمائش تھی، کانت وہ عورتوں کے بعد آزمائش آیا تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور آیا کہ میں اپنی عورتوں سے بڑھ کر اپنی امت کو نہیں چھوڑ کے جا، عورتوں کے بارے میں سب میری امتوں کے بارے میں. اور آج دیکھ رہے ہیں کہ اندر جو گمراہی اور بڑے لیول کی جو گمراہی ہے وہ عورت کی، یہ دربار جج یہ قوالی پورا شور ہے. اگر آج بندی نہ یہ کسی بھی دربار میں رہے گی اور میں دوسری پابندی لے کے میں کچھ آئے اور سارے روزے نے، تو اس لیے کسی بھی کوئی بھی چندن جگہ کوئی 1 روپے کروائے گا تو دیکھے دربار کو کوئی نظر آئے. کیوں؟ جو ہے نا 2 وجہ سے یہاں پہ چندہ جمع ہوتا ہے پیسے، اور دوسرے وہاں پر جو بیٹھے ہوئے ملنگ لگی ہوئی عورتیں وہاں پر آتی. ٹھیک ہو کلیئر ہو گئے ہیں. آج سب سے میری امت میں سب سے سب جو ہے وہ اتنا ہی عورتوں سے رسول اللہ میں بچنے کی ترکیب اور عورت کے فتنے سے محفوظ رکھے. اچھا جی، الثالث تیسری حدیث ہم انشاءاللہ یہ مکمل کریں گے، بھی 18 منٹ ہوئے. الثالث تیسری بن مسعود اللہ تعالی عنہ، مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول فرمایا کرتے تھے، مانگا کرتے تھے. اچھا یہ جو آپ میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ زبانی یاد کیجیے، بڑی عمدہ بہت ہی. اب میں انی الہدا والتقى والعفاف والغنى، اللہم انی اسألک، یا اللہ میں سوال کرتا ہوں الہدا ہدایت کا، کہ ہدایت مجھے ملے اور ہدایت کے اوپر میں پکا بھی رہوں، ہدایت پر میں مستقل بھی رہوں، ہدایت کے اوپر قائم بھی رہوں. ہدایت کا سوال والتقى اور سوال کیا تقوی پرہیزگاری خوف میرے دل میں والعفاف دامنی کا سوال، پاک دامنی کی کوئی تہمت سے بچ، تو پاک دامنی کا بھی سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چوتھا سوال مال، اتنی مالداری مال اور اتنی دولت عطا کہ میں سامنے سوال کرنے والا اور کسی آگے ہاتھ نہ بنوں. بہت ہی عمدہ دعا ہے جی، ہمیں یہ زبانی یاد اور اس کو وظائف میں اس کو شامل کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. الرابع چوتھی حدیث ابی طریف ابو عدی بن حاتم الطائی بن حاتم رضی اللہ عنہ، اور یہ عدی بن حاتم وہ حاتم سنا ہوا نا مشہور بادشاہ تھا اور بہت زیادہ سخاوت کیا کرتا تھا، جس کی سخاوت کے قصے مشہور ہیں. وہی حاتم تھا یہ، اور ان کا بیٹا مسلمان ہو گیا تھا، عدی ان کا نام تھا حاتم الطائی. تو وہ حدیث بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہتے ہیں کہ سمعت اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یقول ارسل فرما رہے تھے من حلف، کہ جو کوئی من حلف علی یمین، جو کوئی بھی قسم اٹھا لے کسی چیز، ثم رأى دیکھے اتقى للہ منہا اس سے زیادہ تقوی والی، ثم رأى پھر وہ دیکھے اتقى زیادہ تقوی للہ اللہ منہا اس اپنی قسم سے، کہ قسم اٹھا لی، قسم اٹھانے کے بعد مثال کے طور پر قسم اٹھا لی کہ میں اب فلاں نہ گال نہیں کراں گا، اس کے ساتھ قطع تعلق ہی کرتا ہوں، آج کے ساتھ میں اس کے ساتھ بات نہیں کروں گا، گفتگو نہیں کروں گا. اب قسم اٹھا لی، لیکن پھر بعد میں خیال آیا کہ یار یہ قطع تعلقی تو اللہ تعالیٰ نے منع کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی کرنے پر. تو اب یہ ہے ایک طرف اس کی قسم اور دوسری طرف زیادہ تقوی والی اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی پرہیزگاری والی بات ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَأْتِ التَّقْوَىٰ، تو وہ تقوی والی بات کو اور تقوی والی جانب کو جھک جائے اور تقوی والی بات کو اختیار کرے، یعنی اپنی قسم کو توڑ دے، قسم کا کفارہ ادا کرے اور اپنی تقوی والی بات اور تقوی والی جو جانب ہے اس کو اختیار کر لے. ٹھیک ہو گیا. یہ زندگی کا بہت بڑا اصول ہے. انسان قسم اٹھا، پہلے تو قسم اٹھانی نہیں چاہیے، یہ بھی ایک فضول حرکت ہے، بار بار پر قسم اٹھا لینا. لیکن اگر قسم اٹھا لی ہے اور پھر بعد میں پتہ چلا کہ یار یہ میں نے قسم غلط اٹھائی ہے اور یہ اس طرف حق نہیں ہے، حق دوسری طرف ہے، اللہ تعالیٰ کا تقوی اور خوف اور دوسری طرف ہے، انسان کو اس دوسری طرف چلے جانا چاہیے، اپنی ضد اور اپنی قسم ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے. ہاں جی. اباب الخامس 5ویں اور آخری حدیث ان ابی امامہ خدی بن عجلان الباہلی، ابو امامہ خدی ابن عجلان الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مروی ہے. قال، وہ فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یخطبو کہ آپ خطبہ دے رہے تھے، فی حجۃ الوداع، حجۃ الوداع کے موقع پر، یعنی کہ جو آپ نے آخری حج کیا نا، وداعی حج، آخری حج، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے.
قال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللہ، لوگو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، وصلوا خمسکم اور 5 نمازیں پڑھو۔ لوگ کہتے نہیں 5 نمازوں کا حکم کوئی نہیں، یہ دیکھیں رسول اللہ کیا فرما رہے، صلوا خمسکم 5 نمازیں ادا کرو، وصوموا شہرکم اور 1 مہینے کے روزے رکھو، وَأَدُّوا اور ادا کرو زکوٰۃ اموالکم اپنے مالوں کی زکوٰۃ کو، وَأَطِيعُوا أُمَرَاءَكُمْ وہ اطاعت کرو، وَأَطِيعُوا اطاعت کرو امراءکم اپنے حکمران، لیکن حکمران اللہ اور اس صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف حکم دیں ان کی کوئی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے ہی ارشاد فرمایا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ جب تک حکمران اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق چلیں گے ان کی اطاعت واجب ہے، لیکن جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کے طریقے سے ہٹ جائے پھر ان کی اطاعت کرنا ضروری اور واجب نہیں ہوتا، بلکہ اگر ہم ان کی بات مانیں گے اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں تو ہم گناہ گار ہوں گے۔ تو اس لیے وَأَطِيعُوا أُمَرَاءَكُمْ اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرو جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق چلائیں، تو کیا ہوگا، تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ جنت ربکم تو تم اپنے رب کے جنت میں داخل ہو جاؤ گے، یعنی نماز ادا کرنی ہے، روزے رکھنے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور یہ باقی اللہ تعالیٰ کا خوف اور تقوی دل کے اندر رکھنا ہے، اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرنی ہے، تو کیا ہوگا، جنت میں داخلہ اللہ تعالیٰ ہمارا نصیب فرمائے گا۔ الدعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے اندر تقوی پیدا فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے معاملات کے اندر، اٹھنے بیٹھنے کے اندر، دن کے تمام معاملات کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا